بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی UAE کے زیادہ تر نیو اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں انفارمیشن پرپز کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر UAE میں ہونے والے کرونا وائرس کے نیو اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس بار UAE گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 38,000 نئے کرونا وائرس کے ٹیسٹ جو وہ کیے گئے، جس کے نتیجے میں 393 نئے کرونا وائرس کیسز جو ہے پورے UAE کے اندر سامنے آئے۔ اسی طرح ٹوٹل کیسز کی تعداد جو اس وقت پورے UAE کے اندر اب 44,145 کے قریب بھی ہو چلی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی نیو ریکوریز کا بھی اعلان کیا گیا ہے، یعنی کہ 755 نیو ریکوریز جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہیں پورے UAE کے اندر، اور اسی طرح ٹوٹل ریکوریز جو ہے یعنی کہ ٹوٹل صحت یاب ہونے والی کو تعداد جو ہے پورے UAE کے اندر اس وقت 30,996 کے قریب جو ہے وہ بھی ہو چلی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی لاسٹ میں 2 اموات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس سے ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد اس مورزی مرض کی وجہ سے UAE کے اندر 300 کے قریب جو ہے وہ بھی ہو چلی ہے۔ تو اس پر UAE گورنمنٹ نے مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت پورے UAE کے اندر ٹوٹل جو ہے ایکٹیو کیسز کی تعداد 12,458 کے قریب جو ہے وہ بھی پہنچ چکی ہے، اور اس پر مزید بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ 38,000 نئے کرونا وائرس کے ٹیسٹ جو ہے وہ کیے گئے، جس کے نتیجے میں پورے UAE کے اندر نیو کیسز جو ہے وہ سامنے آئے۔ تو نمبر 2 پر پاکستانیوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی نیو اپڈیٹ جو ہے وہ شائع کی جاتی ہے، جو کہ ان کے بہت بڑی خوشخبری جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کی نیوز جو ہے وہ جان لیتے ہیں۔ تو نیو اپڈیٹ کے مطابق جو پاکستانی تارکین حکومت سے مالی امداد چاہتے ہیں، وہ خود کو نیچے دی گئی ویب سائٹ جس کا لنک ہم نے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس پر رجسٹر کروائیں، لیکن تھوڑا سا ٹھہریے، اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ بھی جان لیں۔ تو معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی یعنی کہ زلفی بخاری نے کہا ہے کہ بیرون ملک میں پھنسے تمام پاکستانی تارکین وطن کو 1 ماہ کے اندر اندر واپس لانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس کی مکمل اپڈیٹ کے مطابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانیز سید زلفی بخاری نے کہا ہے کہ پردیس میں پھنسے جو پاکستانی ملازمت ختم ہونے کے باعث شدید مالی پریشانی کے شکار ہیں، وہ خود کو اس ویب سائٹ پر جو وہ رجسٹر کروائیں، جس کا لنک ہم نے آپ کو نیچے جو وہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، تاکہ حکومت کی جانب سے ان کی مالی امداد کا بندوبست کیا جا سکے۔ تو اس کی تفصیلات کے مطابق زلفی بخاری نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کورونا کی عالمی وبا کے باعث ملازمتوں سے ہاتھ دھونے اور فوری وطن واپسی کے منتظر پاکستانیوں کے نام ایک پیغام میں کہا ہے کہ وہ خود کو سرکاری ویب سائٹ پر رجسٹر کروائیں تاکہ مستقبل میں ان کو فائدہ جو ہے وہ دیا جا سکے۔ اس ویب سائٹ پر رجسٹر ہونے والے افراد مستقبل میں دوبارہ بیرون ملک ملازمت کے اہل ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ انہیں سرٹیفائڈ ٹریننگ حاصل کرنے کے مواقع بھی دیے جائیں گے، اور تیسرا یہ کہ انہیں حکومت کی جانب سے مالی امداد جو ہے وہ بھی دی جائے گی، اور ان رجسٹر شدہ پاکستانیوں کا ڈیٹا احساس پروگرام میں بھی شامل کیا جائے گا، اور جس کے تحت انہیں مالی امداد بھی حاصل کی جائے گی، اور مستقبل میں حالات بہتر ہونے پر اسی ڈیٹا کی مدد سے پاکستانی تارکین وطن کو ملازمتوں پر واپس بھی بھجوایا جا سکتا ہے۔ تو اس پر زلفی بخاری میں 2 روز قبل ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ 1 ماہ کے اندر اندر واپسی کے خواہش مند تمام پاکستانی تارکین وطن کو واپس لایا جائے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے واضح کیا ہے کہ وطن واپسی کے لیے ان پاکستانی تارکین وطن کو ترجیح دی جائے گی جن کی ملازمتوں کورونا وائرس کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں۔ تو زلفی بخاری نے سعودی عرب سے واپس پاکستان آنے کے ٹکٹ صرف PIA سے براہ راست خریدے جائیں گے، اور PIA کی جانب سے تمام پاکستانی شہریوں کے لیے ایک ہی ریٹ ٹکٹ فروخت کی جا رہی ہے۔ مسافروں سے اور چارجنگ اور ان کا استحصال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس پر سید زلفی بخاری کا مزید کہنا ہے کہ اگر کوئی ٹکٹس کے بدلے زیادہ رقم وصول کرے تو ان کی شکایت لازمی کریں۔ تو نمبر 3 پر آپ لوگوں کی خدمت میں دبئی سے ایک نیو اپڈیٹس جو ہے وہ شائع کرتے ہیں کہ دبئی میں ٹیکسیوں میں ماسک پہننے اور سماجی فاصلے کی نگرانی کرنے کے لیے جدید ترین سسٹم جو ہے وہ نصب کر دیا گیا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس سسٹم سے مسافر میں کرونا کی تشخیص بھی ہو سکے گی۔ تو اس کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس کے مطابق اب دبئی کی ٹیکسیاں بھی کرونا مریض کا پتہ چلا سکیں گی۔ اس کے علاوہ کسی مسافر ڈرائیور کی جانب سے ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی بھی ریکارڈ کی جا سکے گی۔ تو اس کے مطابق دبئی میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کا سراغ لگانے کے لیے ٹیکسیوں کے اندر مصنوعی ذہانت سے لیس سسٹم جو ہے وہ متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ اماراتی سرکاری نیوز ایجنسی وام نے کہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی یعنی کہ RTA متعارف کروا رہی ہے، اور اس کی مدد سے ٹیکسیوں میں سماجی فاصلے کے قیام اور ماسک پہننے کی پابندی کی ویڈیو کے ذریعے نگرانی بھی کی جائے گی۔ RTA میں کارپوریٹ ٹیکنالوجی سپورٹ سروسز کی شعبہ سمارٹ سروسز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر احمد محبوب نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجیز نے 100% کامیابی حاصل کی ہے،
اور اس ٹیکنالوجی کا تجربہ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اسے تمام گاڑیوں میں نصب کیا جائے گا۔ یہ ٹیکنالوجی روزانہ 2 لاکھ گھنٹوں کی ویڈیوز پروسیس کرنے کی اہلیت جو ہے وہ رکھتی ہے، جس سے ملازمین کے وقت کی بچت بھی ہوگی۔ واضح ہے کہ دبئی کے محکمہ صحت کی جانب سے کرونا وائرس کے متاثرین کی جانچ کے لیے سمارٹ ہیلمٹ کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور اس ہیلمٹ کی مدد سے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی بآسانی شناخت بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک اور بھی نیا اپڈیٹ جو ہے وہ آپ لوگ خدمت میں پیش کی جاتی ہے کہ اب سمارٹ ہیلمٹ کے بعد ایک ٹیکسی سروس میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم جو ہے وہ نصب کیا جا رہا ہے، جس کی مدد سے یہ پتہ چلایا جا سکے گا جو مسافر ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں کہ ان کو کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے۔ تو یو اے گورنمنٹ کی جانب سے یہ ایک بہت ہی بڑا قدم ہے کرونا وائرس کو شکست دینے کے لیے۔ تو نمبر 4 پر یو اے کی طرف سے ایک نیو اپڈیٹس جو ہے وہ شائع کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کووڈ-19 کے امراض کے درمیان عالمی یوم پناہ گزین موقع جو ہے وہ آج منایا جائے گا۔ آج متحدہ عرب امارات یعنی کہ 20 جون کو منعقد سالانہ عالمی یوم پناہ گزین منایا جائے گا، جس میں اخلاقی اور مالی امداد فراہم کر کے دنیا بھر کے مہاجرین کی امداد اور ان کے دکھوں کو آسان کرنے کے لیے انسانی ہمدردی کی کوششوں کے عزم کا اظہار بھی کیا جائے گا۔ اس سال کا یہ واقعہ ایک ایسے وقت کے دوران منایا جائے گا جب دنیا کو کرونا وائرس کووڈ-19 بحران کا سامنا ہے، جس سے بنیادی خدمات اور انسانی امداد کے چیلنجز اور مشکلات پیدا کر کے فراہمی کے لیے مہاجرین کی مدد کو بڑھاوا بھی دیا جائے گا۔ اس کی مزید تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات پوری دنیا میں پناہ گزینوں کی مدد اور اس وبائی امراض کے ذریعے عائد مشکلات پر قابو پانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کوششیں اماراتی برادری کی انسان دوست اقدار سے حاصل ہوتی ہیں، جن کی بنیاد پر رواداری، محبت اور تمام ثقافت و مذاہب نسلوں کے احترام پر ہے۔ تو یو اے گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا اچھا قدم اٹھایا جا رہا ہے تمام پناہ گزینوں کے لیے۔ تو نمبر 5 پر یو اے کی طرف سے تمام انڈینز کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری کی نیوز جو وہ شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں ہندوستانی پاسپورٹ خدمات کے لیے تقرریوں کے لیے یعنی کہ اپائنٹمنٹ کے لیے ایک نیا نظام جو وہ متعارف کروایا جا رہا ہے، جو کہ آن لائن ہے۔ یہ نیا نظام جو ہے کرونا وائرس کووڈ-19 کے بچاؤ کی مہم کے دوران بنایا جا رہا ہے تاکہ کم سے کم رش لگے اور ایک آن لائن سسٹم جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اس کے لیے۔ تو اس کی نیوز اپڈیٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں BLS بین الاقوامی مراکز میں پاسپورٹ کے لیے درخواست دیتے وقت 60 سال سے اوپر ہندوستانی شہری اور 12 سال سے کم عمر کے بچے اور حاملہ خواتین اور آدمی کے حامل افراد کو جسمانی پیشی سے استثنا حاصل ہے۔ نیز مراکز میں رش کو کم سے کم کرنے کے لیے اپائنٹمنٹ کو بک کرنے کے لیے ایک نیا آن لائن نظام جو وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اور اس پر نیو اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے بزرگ اور حاملہ خواتین اجازت نامے کے ذریعے کنبہ کے افراد یا قریبی رشتہ داروں کو اپنی طرف سے متعلقہ دستاویزات کے ساتھ پاسپورٹ درخواست فارم جمع کرنے کا اختیار بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس بارے میں ایک اور نیو اپڈیٹ جو ہے وہ بھی شائع کی جاتی ہے کہ حاملہ عورت شوہر کو بھی سرکاری رسمی مراسم مکمل کرنے کا اختیار دے سکتی ہے اور حمل کی تصدیق کرنے والے طبی دستاویزات کو بھی حمایت کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ تمام انڈینز کے لیے بہت ہی بڑی خوشی کی خبر ہے کہ پاسپورٹ ریونیو کروانے کے لیے اب انہیں لائن نہیں لگنا پڑے گا، بلکہ ایک آن لائن سسٹم جو ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے تمام انڈینز کے لیے۔